آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم سورۃ الاحزاب کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ سورت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بیان کرتی، بلکہ یہ ہمیں بحران کے وقت میں معاشرے کی تعمیر اور بہترین کردار کی لازوال تعلیمات دیتی ہے۔ ذرا سوچئے کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب ایک پوری فوج آپ کے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لے۔ مدینہ کے ابتدائی مسلم معاشرے کے لیے یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی، بلکہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ یہی وہ شدید بحران تھا جس کے پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے تاریخ میں غزوہ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے، جب مختلف قبائل نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ اہل ایمان کے لیے ایک کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ اچھا، تو اس سورت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 بڑے حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم مدینہ کے اس عظیم محاصرے پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک نیا سماجی نظام قائم ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں ایک لازوال اخلاقی نمونے پر بات کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تاریخی واقعے کی، مدینہ کا وہ عظیم محاصرہ جو دراصل آگ پر ایمان کا امتحان تھا۔ اس سورت کا نام ہی الاحزاب ہے۔ اس کا مطلب ہے اتحادی یا گروہ، اور یہ نام اسی اتحادی فوج کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، اور جس کی تعداد تقریباً 10,000 بتائی جاتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ محاصرہ صرف باہر سے نہیں تھا، اس نے شہر کے اندر بھی ایک امتحان کھڑا کر دیا۔ لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک وہ منافقین تھے جو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے کیے گئے وعدے جھوٹے تھے، اور دوسرے سچے مومن تھے جنہوں نے جب دشمن کو دیکھا تو ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ تو اصل میں یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وفاداری، صبر اور اللہ کے وعدوں پر یقین کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جو ہر ایک کے لیے تھا۔ اکثر بڑے بحران اپنے ساتھ بڑی تبدیلیوں کا موقع بھی لاتے ہیں، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس مشکل وقت نے کیسے کچھ اہم سماجی اصلاحات کی راہ ہموار کی۔ ان اصلاحات میں ایک بہت بڑا حکم گود لینے یعنی اڈاپشن کی رسم سے متعلق تھا۔ یہ ایک ایسی روایت تھی جس کی جڑیں اس معاشرے میں بہت گہری تھیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی، قرآن نے واضح حکم دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل والد کے نام سے پکارا جائے۔ اس سے نسب کا ایک بالکل صاف اور شفاف نظام قائم کرنا مقصود تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کسی یتیم یا بچے کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے خون کا رشتہ نہیں بدل جاتا، اور اسی وجہ سے شادی اور وراثت کے قوانین بھی واضح ہو گئے تاکہ انصاف قائم ہو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا ایک الہی حکم اتنی مضبوط سماجی روایت کو ختم کر سکتا ہے؟ اس کا عملی امتحان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے لیا گیا، اور وہ امتحان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش سے نکاح۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی سابقہ بیوی تھیں۔ اس شادی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تاکہ اس پرانی روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اور یہاں یہ بات بالکل صاف کر دی گئی کہ یہ کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا تاکہ معاشرے سے یہ غلط رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ اچھا، ان سماجی اصلاحات کے ساتھ ساتھ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خاص حیثیت اور ذمہ داریوں پر بھی بات کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک بہت ہی خاص لقب دیا گیا، امہات المؤمنین، یعنی مومنوں کی مائیں۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اعلیٰ کردار اور خاص ذمہ داریاں بھی وابستہ تھیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے کچھ خاص احکامات تھے جو ان کے مثالی کردار کی وجہ سے تھے، لیکن دوسری طرف وہ ان تمام اخلاقی اصولوں کا بھی حصہ تھے جو ہر مومن مرد اور عورت پر لاگو ہوتے ہیں۔ اب ان خاص واقعات اور احکامات سے ہٹ کر یہ سورت ہمیں ایک ایسی چیز سے متعارف کراتی ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے اسوہ حسنہ کا تصور، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک مرکزی پیغام ہے، اور یہ بہترین نمونہ
کون خوبیوں سے بنتا ہے؟ قرآن یہاں 10 صفات گنواتا ہے: فرما برداری، سچائی، صبر، عاجزی، پاکدامنی اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صفات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر بھی دونوں کے لیے برابر ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایک بہت ہی مشکل تاریخی بحران کے بیچ سے اخلاقی کردار کے لیے ایک ایسا رہنما اصول نکلتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش کا سامنا کرنا ہی ان خوبیوں کو جنم دیتا ہے جو ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ 7ویں صدی کے ایک واقعے سے نکلنے والی یہ اصول آج ہماری زندگی میں کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایمان، انصاف اور بہترین کردار کی یہ سبق آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس وقت تھے۔